مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی محفل کا عنوان ہے حضرت مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبقری شخصیت اور اوصاف و کمالات۔ بہت اہم ویڈیو ہے، آپ آخر تک دیکھیے اور سنیے۔ کسی عاشق صادق نے کہا، خدا بخشی بڑی ہی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ ایک سخنور نے یوں کہا، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو ہم ڈھونڈنے نکلیں گے مگر پا نہ سکیں گے۔ کسی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حیات جاودانی ملتی ہے عرفان محبت سے، وہ نہ رہے لیکن داستاں ان کی۔ کسی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حیات جاودانی ملتی ہے عرفان محبت سے، وہ نہ رہے لیکن رہ گئی داستاں ان کی۔ وسط ہند کے معروف مرکزی ادارہ جامعہ عربیہ مسجد ترجمہ والی بھوپال کے بانی و سرپرست شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رشید، تربیت و فیض یافتہ، مجاہد جنگ آزادی ہند، بقیت السلف و حجت الخلف، نمونہ اسلاف، استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک نابغہ روزگار شخصیت کے مالک اور ایک عبقری روشن ذہن و دماغ رکھنے والے صاحب نسبت بزرگ اور مرد قلندر تھے، جن کے حق میں ہر فرد بشر یوں دعا گو ہے، الہی یہ دعا ہے کر لے تو اس کو قبول، قبر پر ان کی برستے ہی رہیں جنت کے پھول۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے مرکزی نائب صدر، جمعیت علماء مدھیہ پردیش و رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے صوبائی صدر بھی تھے۔ آپ صوبہ مدھیہ پردیش کے امیر شریعت بھی تھے۔ اسی طرح امارت شریعہ و دارالقضاء MP کے بھی صدر تھے۔ شعبہ تحقیقات و نشریات اسلام کے متحرک روح رواں، ماہنامہ دین مبین کے ہم سرپرست، شعبہ تصنیف و تالیف کے سرپرست اعلیٰ اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہزاروں مساجد، مکاتب و مدارس کے ذمہ دار اور سرپرست بھی تھے۔ گویا آپ ایک ہمہ گیر، ہمہ جہت اور ہمہ صفت شخصیت کے مالک تھے۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تاروں سے بھی تیرا سفر۔ آپ بیک وقت ایک متبحر عالم دین، ایک محدث حدیث نبوی، ایک مفسر قرآن، ایک فقیہ وقت، ایک محقق زمانہ، ایک مؤرخ عصر، ایک صاحب بصرت نقاد، ایک صاحب نظر مؤلف، ایک قابل و فاضل و ماہر استاذ، ایک شعلہ بیاں مقرر و خطیب، ایک بے نظیر دانشور مفکر اسلام، ایک باوقار مربی و سرپرست، ایک خدا ترس ولی کامل اور مستجاب الدعوات درویش، دین علوم محمدی کے اعلیٰ وارفع ترین افکار و خیالات اور اسلامی تہذیب و معاشرت کی بہترین قدروں کو اپنے ذہن کے نہا خانوں اور اپنے رگ و ریشے میں جذب کرنے کی فطری صلاحیت اور خود کی خداداد ذہانت، صلاحیت، فطانت، ذوق و شوق علمی اور گہرے دقیق و وسیع مطالعہ نے ان کی شخصیت کو علم آگہی کا سرچشمہ بنا دیا تھا۔ سچ کہا کسی نے، جسم مر جاتا ہے انسان کا کردار کہاں، موت ہر حال میں ہو موت ضروری تو نہیں۔ اور ایک عاشق نے یوں کہا، گزرے ہیں جو لمحات وہ سدا یاد رہیں گے، دیکھا ہے جو منظر وہ فراموش نہ ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز زندگی سے لگتا ہے کہ بچپن سے ہوش سنبھالنے کے بعد سے تا وفات عرصہ حیات کا ہر لمحہ دینی فرائض کی ادائیگی، دین کی خدمت، دین کی تعلیم و تبلیغ اور دینی علوم کی نشر و اشاعت اور اصلاح باطن کی جد و جہد میں گزری۔ صرف اس پر بس نہیں بلکہ عوامی خدمات اور انسانی زندگی کی فلاح و بہبودی کے ساتھ
برابر جڑے ہوئے تھے. سچ کہا کسی نے عمر بھر حسن عمل تیرا بھلا سکتے نہیں, داغ تیری یاد کا دل سے مٹا سکتے نہیں. سامعین کرام, یہ بھی یاد رکھیے, ہر عام و خاص یک زبان اس بات کا معترف ہے کہ اسلام ان کا اوڑھنا اور بچھونا, انسان دوستی ان کا مسلک اور انسانی خدمت ان کا مقصد حیات تھا. حضرت والا علیہ الرحمہ کی خوش گفتار, خوش اخلاق, خوش اطوار, خوش مذاق اور زندہ دل درویش خیال نے انہیں ہر دل عزیز انسان بنا دیا تھا. سادگی, بے تکلفی, راست اور صاف گوئی, محبت و ایثار, مروت و ہمدردی, بے ریائی, بے غرض اور بے نیازی ان کے کردار کی ایسی صفات تھیں جو کسی خاص حلقہ تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق خدا کے لیے عام ہے. اس لیے آج ہر عام و خاص یہ کہنے پر مجبور ہوا, موت نے اس کو کیا ہم سے جدا و حسرتا, نوح خاں ہے اس کے غم میں آج سب پیرو جواں, غم غسار و چارہ ساز و مہرباں جاتا رہا, سب کا خادم ہو کے مخدوم جہاں جاتا رہا. وہ چل دیا جو پے کرے اخلاص و درد تھا, حق مغفرت کرے عجیب آزاد مرد تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو علم کے ساتھ تقاضے علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا, اور اس کے نہ صرف ظاہری تقاضوں پر عمل پیرا تھے بلکہ آپ باطنی خوبیوں اور کمالات سے بھی آراستہ تھے. آپ نے جن اساتذہ اور مشائخ و اسلاف سے علم حاصل کیا تھا ان میں سے ہر ایک یگانے روزگار ہستی تھے. آپ نے اپنے قلب اور دماغ میں ان سے نہ صرف علم جذب کیا تھا بلکہ ان نفوس قدسیہ کی ہر نقل و حرکت اور ہر فعل و عمل اور ہر ادا و کردار کو اپنے اندر سمو لیا تھا. لیکن بعد وفات آج ہر انسان افسردہ دل مجبور ہو کر یوں کہہ رہا ہے, انتہا شام وقت, انتہا شام فرقت, گردش ایام ہے, جتنی صبحیں ہو چکی آج سب کی شام ہے. نہیں ہے میرے میں خانہ مگر فیضان باقی ہے, ابھی تک میں قدا سے بوئے عرفانی نہیں جاتی. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہمارے درمیان سے اٹھ کر رب حقیقی کی طرف چلا جانا, اس دار فانی کو چھوڑ دار بقا کی طرف کوچ کر جانا, اس دور قحط الرجال میں علمی دنیا کا ایک زبردست خلا ہے. ہر آنکھ نم اور آبدیدہ ہے, ہر دل حزین اور غمزدہ ہے. ایسی نازک حالت میں کون کس کو تسلی دے, کیا تعزیت کرے, کس کی کرے, کن الفاظ میں کرے, سبھی تعزیت کے محتاج ہیں. بس ملت نے اپنی عزیز ترین متاع کو گم کر دی اور یوں کہنے پر مجبور ہو گئے, موت اس کی ہے جس پر زمانہ کرے افسوس, ورنہ اس دنیا میں سبھی آتے ہیں جانے کے لیے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات دین کا دائرہ صرف اپنوں تک ہی نہیں تھا بلکہ برادران وطن کو بھی اسلامی تعلیمات پیش کر کے ان میں ایمانی روح اور یقین کو شمع فروزہ کرنے میں بلوث و مخلص داعی, درد مند رجال ساز قلندر صفت انسان بن کر انجام دیتے رہے. ہند و بیرون ہند کے لاکھوں مقامات پر آپ کی متنوع خدمات کے شجر طیبہ کے سایہ نہ معلوم کتنے مایوس اور تھکے ہاروں کو تسکین دے رہے ہیں. آپ کی زبان و قلم کی بو قلومونیوں اور علم و عمل و روحانی حرارت کی آمیزش نے کوہ شوالک کے دامن سے لے کر کنیا کماری تک, کشمیر کی برفیلی وادیوں سے لے کر مالابار کی سرزمین تک, بھوپال کی ادبی فضا سے لے کر بحر ہند کے ساحلوں تک, راجستھان کی ریگزاروں سے لے کر گلابی شہر جے پور تک, پنجاب کی بتکدوں سے لے کر ہمالیہ کے آغوش سے بنگال کی کھاڑی تک, نہ جانے کتنے قلوب کو جھنجھوڑا, دین کی خاطر تڑپایا اور ان کی سرد انگیٹھی کو گرم کیا. ان خطوں کا ہر ذرہ اللہ کے حضور میں گواہی دے گا کہ اس مخلص بندہ و دانائے راز نے کتنے عرفان و محبت کے دیے روشن کیے تھے. یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا, وقف جس نے کر دیا خود کو خدمت کے لیے,
زندگی جس نے لٹا دی قوم و ملت کے لیے، گلشن کو جس نے خون جگر سے کیا شاداب، روپوش خاک آج وہ دلشاد ہو گیا۔ الحمدللہ حضرت والا کا اثر و رسوخ حکومت کے ایوانوں تک تھا۔ جب بھی مسلمان شاعر اسلام، مدارس اسلامیہ اور قوم ملت کی بات آئی تو حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسئلہ حل کرا کر دم لیتے تھے اور کہنے پر مجبور کر دیتے، توڑ دی تو نے نظام نو کی ساری دھجیاں، تیرے آگے جھک گئیں حکام کی پیشانیاں۔ حضرت کے دل میں ہندو، سکھ، عیسائی و دیگر مذاہب کے لوگوں کا درد و غم کوٹ کوٹ کے اسی طرح بھرا ہوا تھا جس طرح ایک مسلمان کا درد آپ کے اندر تھا۔ گویا ہر انسان آپ کو اس شعر کے مصداق قرار دیتا تھا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور ہم یہ کہہ کر ایک دوسرے کی تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں، میرے ہم ضمیر بلبل تیرا میرا ساتھ ہی کیا، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ یہ مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے علم و عمل کا چراغ جلایا، ہندو مسلم یکتا اور ہندو مسلم گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ملک کو بنایا اور ہر جانب آگے بڑھ کر دشمنوں کا محبت کا جام پلایا اور دشمنوں کو گلے سے لگایا، گاؤں گاؤں قریہ قریہ مکاتب دینیہ قائم کیا، مساجد کی بنیاد ڈالی، لوگوں تک پہنچ کر دعوت تبلیغ کا چراغ روشن کیا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی۔ کون سی ایسی بستی، کون سا کوئی گاؤں ہے جہاں حضرت علیہ الرحمہ کی رسائی نہ ہوئی ہو، جہاں کے لوگ حضرت کے فیض یافتہ نہ ہو۔ اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، لواحقین متعلقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے لگائے ہوئے تمام شجرات طیبہ کو اللہ ثمرات طیبہ عطا فرمائے، اور لگایا اور روشن کیے چراغوں کو اللہ آفتاب و مہتاب کی شکل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔